ویلکم بیک آف دا بریک. آج ہمارے مہمان مولانا ڈیزل تشریف رکھتے ہیں اور ایک ٹیکسٹ میسج آیا ہے, ان کے لیے سوال آیا ہے ٹیکسٹ میں, اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ٹیکسٹ کرنا چاہیں تو ہمارے پاس جو ٹیکسٹ نمبر ہے DMD اسپیس ٹیکسٹ 63333 اسپیس جو ہے اس میں آپ اپنا جو بھی سوال ہے وہ لکھ کر بھیجیں اور آپ کا سوال پوچھیں گے ہم اپنے مولانا ڈیزل سے. سوال یہ آیا ہے مولانا صاحب کہ اپنی اسکول لائف کے بارے میں کچھ بتائیں کہ پتہ چلے کہ کچھ پڑھا لکھے میں آپ. آمین ثم آمین. یا اللہ مدد فرما, کرم فرما, رحم فرما, اور اس لڑکی کے دل میں میرے لیے ڈھیر سارا پیار فرما. آمین. کیا سوال کیا میں سوری, میں جب دعا کر رہا ہوتا ہوں تو میں اللہ کے بہت قریب ہوتا ہوں. کتنے قریب ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ قریب ہوتا ہوں. اسکول لائف کے بارے میں بتائیں کہ اسکول لائف کیسی تھی آپ کی, کہاں تک پڑھے آپ, کیا کیا کیا, کوئی دوست بنائے آپ نے؟ آپ کو کیا لگتا ہے, دیکھو شمائلہ تم نے میرے کتنے انٹرویو لیے ہیں, کتنی دفعہ گڑیا تم نے میرا انٹرویو لیا, تمہیں ابھی تک پتہ نہیں کتنے. مولانا کتنا الحمدللہ جالی آدمی ہے. میں نے آپ کی جالینس کے بارے میں نہیں پوچھا, اسکول لائف کے بارے میں پوچھا کہ اسکول لائف کیسی آپ بات سنو, تم میڈیا والے لوگ ہم کو اچھا دکھاتے ہیں اور ہم کو ہی برا دکھاتے ہیں, اس لیے تم لوگوں کی شمولیت ضروری ہے. الحمدللہ بہت اچھی لائف تھی میری شروع سے بڑی اچھی. کو ایجوکیشن میں گیا ضد سے. کہاں پر؟ ہمارے نیڑے ایک اسکول ہوتا تھا, اچھا, اور وہاں پہ ہم گئے, اور یقین کرو بہت مزے کا, مستی کرنے والا. میں لوگوں کے کبھی لنچ کھا لیا, کبھی کسی کی نان ٹکی کھا لی. اچھا, بچپن سے آتے پڑھی ہیں الحمدللہ. کبھی کسی کی دیکھو پھر تم بات جو ادھر لے جاتا ہے نا وہ گڑبڑ ہے, وہ چیز غلط ہے. بولیے پلیز. پہلے استغفر اللہ کو اس بات میں. جی آپ بولیے پلیز. استغفر اللہ. ہم باعث عزت ہے, باعث فخر ہے. کس کے لیے؟ اپنے لیے تو ہے نا کم از کم. ہاں یہ ٹھیک ہے جی. قسم پلیز, تمہارے لیے درزی سے میں نے یہ نیا سوٹ سلایا. اچھا, کیا فائدہ ہے اگر تم, میں ذرا ٹانگ اوپر رکھ لوں. جی. اور کیا فائدہ اگر تم اس چیز کو اپریشیٹ نہ کرو. کالج گئے, یونیورسٹی گئے؟ بالکل گیا, لیکن بار سے اندر جانے نہیں دیا کبھی. ہمارا گیٹ بہت چھوٹا تھا, سائڈوں سے میں پھنس جاتا تھا. اور اسی طرح مزے کا تمہیں واقعہ سناؤ. نکالتا کون تھا پھر؟ میں خود ہی نکلتا تھا نا. الحمدللہ فلیکسیبلٹی بہت ہے, اللہ تعالیٰ نے جل جلال نے بہت صلاحیتوں سے مجھے نوازا ہے. اچھا. مجبوری میں اور صلاحیتوں میں انسان سب کچھ کرتا ہے. ایک دفعہ میں اور ایک میرا فرینڈ ہم جا رہے تھے, اور بڑی خوبصورت, خدا کی قسم خوبصورت خاتون, اللہ تعالیٰ نے کم از کم 3 مہینے لیا اس کو بنانے میں. یہ آپ کو کیسے پتا کہ 3 مہینے لیا؟ مجھے گیس رفل گیس آیا. آپ کو ویسے کتنے دن لگے لمیہ کو بنانے میں؟ میں اس کی بات کرتا ہوں, اور جب میں اس کی بات کرتا ہوں انٹرپشن میرے کو بالکل I dislike. So you listen to me what I first say to you. 3 مہینے کم از کم اللہ تعالیٰ نے 3 مہینے لگایا ہوگا. پتہ نہیں کہاں سے چکنی مٹی منگایا ہوگا اس کے لیے. خدا کی قسم اتنے خوبصورت اس کی آنکھ تھی کہ میں اس کو دیکھتا اور دل کرتا کہ دل کے تار بجے, بار بار دیکھتا جاؤں. اتنا خوبصورت خاتون اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس کو میرے کالج میں ڈال دیا. اتفاق ہوا, مجھے کہتی ہے جا کے پلیز وہ میرے طوطا گولا لے کے آؤ. جی طوطا گولا نہیں ہوتا, وہ لڑکے جو کہتی ہے برف کا گولا اوپر رنگ پھینکے, جس طرح تم نے رنگ پھینکی ہے نا, اسی طرح وہ طوطا. آج ماشاء اللہ تو بھی طوطا گولا ہی لگتی ہو, لیکن اتنا گرم طوطا گولا میں نے کبھی نہیں دیکھا. وہ تو پراپر ٹھنڈا ہوتا ہے نا. میں طوطا گولا لینے گیا, میں نے کہا تم میرے ساتھ کیوں نہیں آتا. لڑکا مطلب کہ لڑکی کو ہم لڑکا بھی کہتے کبھی کبھی, اور میرے ساتھ آیا. ہم واپس آ رہے, دروازے میں پھنس گئے. یہ پہلا سکینڈل میرا وہیں سے شروع ہوا. لوگوں نے کہا مولانا کے ساتھ لڑکی پھنس گیا. لیکن پھنسے آپ لوگوں نے کہا, اخباروں نے کہا, فیملی کو پتہ لگا, گرد و نواح میں لوگوں کو پتہ لگا, اعلان ہو گیا. حضرات اعلان فرماتے ہیں مولانا نال بچی پھنس گئی. خدا کا قسم حالی دروازے میں پھنسا تھا. اچھا, باقی ایسی کوئی بات؟ مجھے اتنا برا لگا, میں نے کہا میں نے ویٹ کم کرنا ہی نہیں کہ باپ کو پھنسنے کی. اور اس لڑکی کو ویٹ کرتے کرتے میرا ویٹ بڑھ گیا. اور تمہیں پتا جیسے تمہیں بھی عادت ہے ویٹ کرانے کی, جی, اور اس کو بھی یہی عادت ہے ویٹ کرانے. کالر میرے ساتھ ہیں اور آپ کے لیے تم گانا, میری بات سنو, وہ آپ کے لیے وہ صرف آپ کے شان میں گانا سنانا چاہتے ہیں, اور آپ کو تو گانا ویسے بھی آپ نے کہا کہ آپ کو گانے سے بڑا شغف ہے, موسیقی پسند ہے نا آپ کو. اس طرح کی بات کرتے تو مولانا کا دل موم ہے نا, موم نرم ہے, بہت نرم ہے. سناؤ. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمینا جی کیسی ہیں؟ میں بس پھنسی ہوئی ہوں آج.
نہیں آپ نہیں پھنسی ہوئی سمینا جی, میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں. مولانا صاحب کا میں گانا آپ کو سناتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو, اور مولانا صاحب سے بھی اجازت چاہوں گا. جی بتائیے. اجازت ہے بیٹا. پہلے مجھے اپنا نام تو بتاؤ, کہاں سے ہے؟ میں سمیع الدین بابر بول رہا ہوں مولانا صاحب, سمر سیٹ سے. کیسے ہو تم؟ اللہ کا شکر ہے, آپ کی دعائیں ہیں. کرم. دیکھو میری دعا ایسے لگتی ہے, خدا کی قسم ایسی لگتی ہے. تم کرتے کیا ہو؟ میں گانا گاتا ہوں آپ کے لیے. انٹرویو آپ نہیں لینا, آپ گانا سنائیں پلیز. میرے کو ہوسٹنگ کا بڑا شوق ہے. میرے کو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ آئیفا ایوارڈز ہوسٹ کرو. اللہ کی قسم, خدا کی قسم, الحمدللہ, لیکن میں نہیں کر سکا. مولانا صاحب کی کہنے میں جی سارے دریا حلوے دے ہون, سارے دریا حلوے دے ہون, تے کشتی ہووے ڈوئی, کھاون والے ملا ہون تے ہور نہ ہووے کوئی. اسی طرح مولانا پھر فرماتے ہیں, لو لا الہ الا اللہ. اسی طرح یہ ڈاکٹر کے میں منہ پہ بات کرتا ہوں, آج کے بعد مولانا کا اور ڈاکٹر کا کوئی رشتہ نہیں. مولانا صاحب سنیے. سیویاں دی میں صف وچھاواں, پستے بداماں دی تیلاواں, جدوں وی میں سجدے جاواں تے کھا 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 کھاواں. اس طرح کے تو گانا گاتے ہیں مولانا صاحب. تم دیکھو ماشاءاللہ, تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا اچھا سوچ دیا ہے. اس کے ساتھ تھوڑا سا دماغ دیا ہوتا, تمہاری البم ریلیز کرواتا میں. بہت شکریہ. یہ تم بات دیکھو کیسی کرتے ہو. تم جاؤ پاکستان جاؤ, اپنے باہر جاؤ, کسی شادی وغیرہ میں گاؤ, تمہارا بزنس چل پڑے گا. مولانا صاحب ایک اور ساتھ تم ایک مزے کی بات بتاؤ, ساتھ تم ایک دو اپنے جیسے اسسٹنٹ رکھ لو, اور تمہارا بزنس دیکھو کیسے بوم کرتا ہے. کیا بات ہے مولانا صاحب, آپ کی گفتگو تو ختم ہے آج. اچھا یہ بتائیے, گفتگو کی بات نہ کرو لڑکی, ایک ٹیکسٹ میسج کی بات کرتے ہیں. ٹیکسٹ میسج آیا ہے, بات سنو. جس دن تمہارا مجھے ٹیکسٹ آئے گا نا, اس دن میں خوشی سے سنوں گا. میری بات سنو, انفارمیشن دیکھو. یہ لوگ ہمارا حصہ ہے. پانی آیا ہے آپ کے لیے. بسم اللہ. خدا کی قسم, اس میں کیا میں نے گملہ منگوایا تھا تم لوگوں سے. یہ ٹھرکی بابے جو ادھر پھرتے ہیں میرے کو بڑے کو اچھے لگتے ہیں. نہیں, انہوں نے آپ کا خیال رکھا, آپ کو اچھا بڑا گلاس دیا کہ آپ ایک ہی دفعہ پی. اور ان کو کہنا تھا اس کے ساتھ ایک کچھا بھی دے دیتے تھے, اس کے اندر میں ڈبکی لگا لیتا. خدا کا عقل کو ہاتھ ڈالو تم, یہ حرکت ہے کرنے والی. ٹیکسٹ میسج آیا مسرت یہ تمہارے اوپر اگر میں پانی پھینکوں نا, میری بات سنو لڑکی, یہ تمہارے اوپر اگر میں پانی پھینکوں نا, میری پہلے بات, مجھے بیچ میں مت کاٹو, مجھے بیچ میں مت کاٹو. تمہارے اوپر اگر میں پانی پھینکوں, 3 مہینے تمہارے بال, یہ دیکھو, یہ لو, پھر وہ بات کیا. تو میری بات سنو پہلے. ٹیکسٹ میسج آیا مسرت شاہین کا آپ کے لیے. پھر اس کیسے, خدا کی قسم, وہ اس چینل کو کون کون دیکھتا ہے پہلے مجھے یہ بتاؤ. سب لوگ دیکھتے ہیں. مسرت شاہین نے لکھا ہے آپ کا کہ میں نیکسٹ الیکشن بھی آپ کے اگینسٹ کانٹیسٹ کرنے والی ہوں مولانا ڈیزل صاحب. ایک تو تم نے روبوٹ کی طرح پڑھا ہے, اس کو ذرا پہلے فلو میں پڑھو. دوسری بات میری کان کھول کے سنو, تم بھی اور یہ شاہین بی بی کہ تم جو پٹھے پٹھے اینگل پہ ڈانس کرتی ہو نا, خدا کا خوف کا, اور تم وہی کام کرو. تمہارا کیا کام ہے سیاست میں آنے کا؟ تم اس طرح کی لڑکیوں نے تو سیاست پیدا کی ہے, اور یہی لوگ سیاست میں آنا چاہتے ہیں. نہیں, اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے اگر وہ سیاست میں آنا چاہتی ہیں یا آپ کے خلاف الیکشن کانٹیسٹ کرتی ہیں. آپ کو کیوں غصہ آتا ہے اس بات؟ ان کا بھی حق ہے, عوام جس کو چاہے ووٹ دیں. اگر ان کو مسرت شاہین پسند ہے تو ان کو ووٹ دیں گے. آپ کو کیوں غصہ آتا ہے؟ اس کا حق ہے, اور ایک دوسرا انضمام الحق ہے, اور تو کوئی حق ہی نہیں ہے. ضیاء الحق تھے, ضیاء الحق صاحب بھی دیکھو اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ کیا ہوا تھا. دیکھو, اس لیے میں کہتا ہوں تکبر چھوڑو, خدا کے بندو تکبر. دیکھو تمہیں بھی اپنے اوپر تکبر ہوا ہے, تم ادھر بیٹھ کے پروگرام کرتی ہو, کنٹرول روم, ہم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہو تم. مولانا کنٹرول میں نہیں ہوتے, مولانا کی تیزیاں دیکھا کرو. چلے مولانا صاحب, آپ کا فیورٹ ہیرو کون ہے؟ آپ جب تم اس طرح کی بات کرتی ہو نا, خدا کا قسم بہت پیارا لگتے ہو. اور ایسے میں جب مجھے ڈاکٹر نے خود ہی فون کیا کہ ہمارا ایک بڑا اچھا لڑکی ہے, اس کا نام ہے شمیلہ خان. سمینہ خان ایک ہی بات ہے جی. اور وہ شمیلہ خان تمہارا انٹرویو کرے گا جی. شمیلہ خان نے تمہارا پہلے بھی انٹرویو کیا. تو دیکھو گڑیا, بات سمپل سی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اچھا انٹرویو کرو. اچھا, میں نے جو سوال مولانا صاحب آج اب ڈریگ آن بات کر رہے ہیں, سوال میں نے پوچھا ہے کہ آپ کا فیورٹ ہیرو کون سا ہے.
دیکھو بات میرے علاوہ اگر تم یہ پوچھتی کہ آپ کے علاوہ آپ کا فیوریٹ ہیرو کون ہے تو پھر میں اس کا مطلب بنتا نا جواب دینے کا. چلیں یہی سمجھ لیں آپ. میرے علاوہ مجھے شاہ رخ خان صاحب بہت پسند ہیں, اور اس کے علاوہ اپنے جو علامہ امیتابھ بچن صاحب ہیں, علامہ امیتابھ بچن, ان کو ایکٹنگ کا بہت نالج ہے. علام کا مطلب علوم سے نکلا ہے نا, علم رکھنے والا. سنا ہے فرانس میں آپ فلمیں دیکھتے ہوئے پکڑے گئے تھے. یہ دیکھو, یہ اگر تم میرے پاس کو بندہ آیا ہے, میں فلم دیکھ رہا ہوں اور میرے پاس بندہ آیا ہے اور اس نے میرے سے آٹوگراف لیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ میں پکڑا گیا ہوں. عقل کو ہاتھ ڈالو. تم لوگوں نے مولویوں کو, مولانا کو کتنا تم لوگوں نے خراب کیا. خدا نہیں یہ الزام ہے یا واقعی مولانا بدنام ہوا فرانس تیرے لیے, یہ کیا بات ہے؟ خدا کا خوف. یہ خبریں سچی ہیں؟ تمہیں اتنا کچھ نظر آتا ہے, تمہیں جوانی مولانا کی نظر نہیں آتی کہ مولانا کتنا زندہ دل ہے. ماشاءاللہ. اگر میں قسم کھاتا ہوں, میں اگر انڈیا میں ہوتا, میرا بڑا اچھا دوست ہے وہاں پہ, ایک بڑے مشہور مولانا ہے, مولانا سنجے لیلے بنسالی صاحب, اور انہوں نے مجھے بلکہ آفر بھی کیا ہے کہ تم فلم میں آؤ. بلکہ وہاں پہ ایک لیڈی بھی ایک ہے, اس نے کہا کہ یہ جو مولانا جی ہم آپ پہ گانا رکھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کون سا گانا؟ اس نے کہا مولانا مولانا کی جوانی. میں بیزی تھا, میں تم کشمیریوں کے لیے لڑا تھا, ورنہ میں ادھر ہوتا اور آج میں سنیما میں میری فوٹو لگی ہوتی. کشمیریوں کے لیے کیا کر رہے تھے آپ؟ کتنا کچھ نہیں میں نے کشمیریوں کے لیے کیا. کیا کیا؟ بار بار یہی تو سوال پوچھا تھا ایک کالر نے آپ سے کہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بننے کا بہت شوق ہے, کبھی کشمیر بھی دیکھا ہے؟ اور آپ نے کہا میں روزانہ 2.5 کلو کشمیری سیب کھاتا ہوں. اصل میں بات کمیٹی کی ہے. مجھے کمیٹی ڈالنے کا بڑا شوق تھا کشمیر میں, اس لیے میں کشمیر کمیٹی کا انچارج بن گیا. بات سمپل سی. اب تم اس کو ٹوسٹ کرو گی لڑکی تو بات مزے کی نہیں آئے گی. اچھا, گانا گانے کا آپ کو بہت شوق ہے, میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی اچھا سا گانا سنائیں جو آپ کو خود بہت پسند ہے. اور یہ تسبیح آپ چھوڑ کے گانا سنائے گا کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا کیا کہ ہاتھ میں آپ کی تسبیح اور اوٹ پٹانگ کر. تم پہلے یہ اوپر ڈالو کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگا. بہت شکریہ آپ کا. جی بتائیے. پہلے اس کو ڈالو, آپ میرے سے بات کرو. جی بتائیے. اس کو گندا نہ, اس کو گندا نہیں کرو, اس کو اوپر ڈالو, ڈھکو, سار کو ڈھکو, پھر میں تم کو گانا سناتا ہوں. چلیں آپ گانا سنائیں. کون سا گانا سنائیں جو آپ کو بہت پسند ہے؟ تم فرمائش کرو, آج تمہارا یہ پروگرام تمہارے لیے میں کر رہا ہوں. نہیں جو آپ خدا کی قسم کو پاکستان میں بندہ ہوتا ہے اس طرح کا, میں توڑ کے نیچے اس کی دیتے اور میں چلا جاتا. گانا سنائیں گے آپ پلیز؟ آپ کیا سننا چاہیں گے؟ جو آپ سنانا چاہیں گے. آپ کے لیے گانا ہے جی. ہمیں تم سے پیار ہے کتنا یہ ہم نہیں جانتے, مگر جی نہیں سکتے تمہارے. دیکھو تم میرے کو شرم دلا رہی ہو, میرے کو مجھے دے دو, میرے کو شرم آ رہی ہے. آپ کو شرم بھی آتی ہے مولانا صاحب؟ کب آتی ہے؟ مولانا بہت شرمیلے ہوئے ہوتے ہیں, ہم جولی ہیں لیکن ہم شرمیلے ہیں. اچھا, آپ ایسا کریں آنکھیں نیچی کر کے سنا دیں یا ادھر منہ کر کے سنا دیں, لیکن سنائیں ضرور. آنکھ نیچے ہوتی ہے تو ادا بن جاتی ہے, تو تم پھر گانا گا رہی ہوگی, تیری اداؤں پہ میں واری ماری مولانا, تیری اداؤں پہ میں واری ماری. میں اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا, خدا کی قسم. میرے 3-4 بیویاں میرا ویٹ کرتی ہیں. تم نے بالکل, مجھے تمہارا یہ طریقہ اچھا نہیں لگا, میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں. ابھی میرا اچھا دوست نہ ہوتا تو میں ادھر بیٹھا نہ ہوتا. گانا آپ نے پورا نہیں سنایا. اس کے علاوہ کو گانا سناؤ تم. ہاں, اس کے کیا سننا پسند کرو؟ کچھ بھی, ساتھ میوزک بھی ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا بات سمپل سی ہے, مولانا جو ہے نا, ہم لوگ بدنام جلدی ہو جاتے ہیں, ہم لوگ کچھ کرتے ہیں میوزک کے ساتھ. کہتے ہیں میں کروں تو سالا کیریکٹر ڈھیلا ہے, میں کروں تو سالا کیریکٹر ڈھیلا ہے, ڈھنک چکا ڈھنک چکا ڈھنک چکا ڈھی, ارے ارے ڈھنک چکا ڈھنک چکا ڈھنک چکا ڈھی, ارے. اب دیکھو کس طرح تم نے 2-3 گانے ایسے سن لیے, تمہیں کیسے لگے؟ بہت اچھا. واقعی آپ کو کسی کانٹیسٹ میں جانا چاہیے. میں تمہیں کہتا ہوں میں ٹیلنٹڈ ہوں, ہر چیز میں علم ہے. پوچھو کو سوال پوچھو, اپنے بارے میں کوئی سوال پوچھو. نہیں, میرے بارے میں تو مجھے سب کچھ پتا ہے. میرے کو نجوم کا علم ہے. اچھا. میرے کو پتا ہے کہ میرے کو گھنٹے بعد بھوک لگنے والا, ہاتھ مارو. اچھا ٹھیک ہے. اور کتنے پیسے دیتے ہیں لوگ ادھر نجومیوں کو, مجھے ہر چیز کا پتا ہے, علم ہے. کتنا پڑھے آپ؟ کیا مطلب؟ ڈھیر سارا پڑھا ہوں میں. اچھا. جتنا میں کھانا کھاتا ہوں میرا الحمدللہ اتنا میرا پڑھا ہوا ہے. سب علم آپ کے یہاں تو میں نے سنا پایا تھا آپ کو انگریزی بولنے میں نے تو کتابوں کا ڈھیر لگایا اور میں نے ان کو ایک دفعہ پڑھ لیا. نہیں, میں نے سنا تھا کہ یہاں یو کے میں آپ کو انگلش بولنے میں بہت پرابلم ہوئی. سامنے آپ کے ایم پیز بیٹھے تھے اور آپ اردو میں تقریر کرنا شروع کر کے وہ اٹھ کے چلے گئے. یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ ابھی ریسنٹلی کچھ 2 مہینے پہلے کا واقعہ ہے. اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا. اور یار پتہ کیا بات ہے, دیکھو تم لوگوں کا
मैनचेस्टर का एक्सेंट डिफरेंट है, तुम्हारा लंदन का एक्सेंट डिफरेंट है, और कई बीच में ऐसे कुछ चवल मार रहा था, मैं उठ के चला गया। नहीं आप वहीं रहे, इसलिए थोड़ी उठ के गया था उस टाइम कि मेरे को समझ नहीं आती। अच्छा, मैं तो इसलिए उठ के गया था कि मेरे को बाथरूम आया हुआ था, तो फिर वो लोगों ने बातें करनी थी, इसलिए मैं उठ के चला गया। कोई शेर सुनाए अच्छा सा मौलाना साहब? किस टाइप? तुम्हारे शेर और शायरी से है आपको शगफ नसीब? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत तारीफ तो नहीं मैं अपनी करता, लेकिन मैं जब भी मैं काफ़ी लिखता भी हूँ और मैं काफ़ी इंटेलिजेंट हूँ। माशाल्लाह आपको तो नज़र आता ही होगा इस चीज़ को, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे घर की एवरेज सी लड़की हो। लेकिन कहने का मकसद ये है, बहुत अच्छे घर की एवरेज लड़की हो। हाँ, क्योंकि तुम बात नहीं समझती मेरी। पहली दफ़ा जब मेरा मौलाना से ईजी नहीं लेना, मौलाना को एक बड़ा अच्छा आदमी है, और वो मेरे को जो चीज़ याद आता है वो ये आता है कि सुबह दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं इनसे भी अपना शेयर करूँगा। एक सुबह दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं समझा दिलदार आया। वाह वाह वाह, करो ना बीच में, क्या कर क्या? अच्छा, अब शेर आपने दोबारा पढ़ा सुना? इधर देखो तुम्हारा ध्यान किधर है? वल्लाह आलम, अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा आदमी तुम्हें सदियों में नहीं मिलेगा। कभी देखा है? नहीं। तुम ना शुक्री हो, खुदा की कसम। शेर पे तुम पाकिस्तान में होती, तुम किसी के घर पांडे मांझ रही होती, तो इसलिए ना शुक्री ना हो। शेर मैं दोबारा सुनाता हूँ कि क्या मेरे को शेर, खुदा की कसम, इन आंखों से, जालिम आंखों से ना मेरे को देखो। तभी तो मैं कह रही हूँ, अगर आप यूके में होते तो आप सड़कें साफ कर रहे होते बाहर। फिर वही बात, अगर मैं इसलिए तो मैं यूके में नहीं हूँ इसलिए तो मैं कश्मीर चला जाता हूँ, ईजी है मेरे लिए। उधर मैं ये काम करवाता हूँ लोगों से। सुबह दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं समझा के दिलदार आया। सुबह दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं समझा के दिलदार आया, बाहर देखा तो जमादार आया। वाह 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 वाह, देखिए सही मैंने कहा ना, सड़कें साफ करने वाली बात। अब आपने साफ किया तो देखो शेर कैसा है। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। वक्त मेरे पास कम है मौलाना साहब, आखिर में अगर कुछ कहना चाहेंगे हमारे लोगों से, नाजरीन से, जो जिन्होंने आपका इंटरव्यू देखा, सुना और आपकी हरकतों को बर्दाश्त किया। अपने इधर जितने भी फैन हैं इन सब से, और यहाँ पे इन्हें ब्रो यू नो आई मीन इन्हें यू नो व्हाट सेइंग, इन सारों से भी मैं मुखातब होकर यही बात करना चाहता हूँ कि जो बात वही होती है जो मुंह पे हो, सामने हो। हम लोगों से अगर कभी कोई बात निकल भी जाती है मुंह से, बड़ा सा मुंह है, कितनी को बातों को कंट्रोल बंदा कर सकता है। मेरा तो इतना बड़ा मुंह है कि बंदा चपेड़ मारे वो भी लग जाती है, कभी मिस नहीं होती। और खुदा की कसम इस तरह की हरकत का कभी सोचना भी तुम्हारे अंदर जो शैतान बैठा है ना, तुम्हारे ज़हन में जो शैतान बैठा है, मैं वो उसको देख सकता हूँ। इसलिए प्लीज ये बात सोचना। बहरहाल आपने मौलाना साहब मेरा दिमाग माइंड आपने पढ़ लिया। मेरी ऐसी हसरत है कि कभी पूरी, कहते हैं आंखें भी होती हैं दिल की जुबान, तुम्हारी आंखों में नजर आ रहा है चंड, इसलिए मैंने पढ़ लिया। बहुत शुक्रिया। और खुदा की कसम बहुत डिसेंट आदमी हो, बदतमीजी ना करना। बस ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ लाए, बहुत खरी खरी सच्ची आपने बातें की, अगरचे कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी आप तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। इसमें पहले अपना नंबर डालो। जाते जाते जनाब मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी लोगों का जिन्होंने टेक्स्ट मैसेज के 3-4 टेक्स्ट मैसेज आज आए हैं। नेक्स्ट वीक से कोशिश करेंगे कि ज़्यादा आप लोगों के सवाल उनको शामिल करें। ईमेल एड्रेस स्क्रीन पर भी मौजूद है, लेकिन बताना चाहूँगी controlroom@dmdigitaltv.co.uk ईमेल भी कर सकते हैं आप थ्रू ऑफ द वीक, और नेक्स्ट ट्यूसडे आपकी ईमेल को शामिल करेंगे। होपफुली आज का प्रोग्राम भी आपने एंजॉय किया होगा। कोशिश हमारी ये होती है कि पॉजिटिव मैसेज आप तक पहुंचाया जाए। और शुक्रिया 2-4 लोगों का और है, और वो है जनाब जिन्होंने हमारे आज के जो मेहमान हैं इनका ज़बरदस्त मेकअप किया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इनको कहो जरा मेरे को फेसबुक पे भी ऐड करें। किनको कहूँ? इनको कहो Facebook/मौलाना पे बिल्कुल मत ऐड कीजिएगा जी। आप अपना काम करते रहें, और आपसे नेक्स्ट ट्यूसडे फिर से मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।